مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسول امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت کی باری آئی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شان پر کچھ لوگوں نے قلم اٹھایا، اس کا انکار کیا۔ امام اہل سنت نے حضور کی شفاعت مقدسہ پر قلم اٹھایا۔ اسماع الاربعین کے نام سے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور کی شفاعت کی شان کو بیان کیا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اسماع الاربعین کے اندر بھی موجود ہے، فتاوی رضویہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شفاعتی للحالکین من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ قربان جائیں امت مصطفیٰ پر، اس امت مصطفیٰ کی شان پر۔ حضور کیسے شفیق ہیں، حضور کتنے مہربان ہیں، اور حضور کتنے کرم فرما ہیں اپنے غلاموں پر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت نمازیوں کے لیے ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت حاجیوں کے لیے ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا میری شفاعت ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں کی کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ آپ کے سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ۔ حضور کی اتنی بڑی کرم نوازی کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے، اور آپ کی سبحان اللہ اتنی ڈھیلی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے ان ہلاک شدہ لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہوں کی کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور قربان جائیں، یقین فرمائیں، میں جب 2015 میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک جو آج تک حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، اللہ ان کو بھی توفیق دے، جو جا چکے ہیں اللہ بار بار حاضری کی توفیق دے۔ یقین فرمائیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر میں پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے قبر انور کے پاس اوپر سامنے یہ حدیث پاک وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اور اس حدیث کو پڑھا تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے آقا کتنے کریم ہیں ہم گناہگاروں پر، اور حضور اپنے گناہگار غلاموں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضور کے گنبد خضرا پر آج بھی لکھی ہوئی ہے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، لوگوں میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ ویسے تو سرکار ہر امتی پر کرم فرما ہے، مگر قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے رہے، باری تعالیٰ میری امت میں جو نیک ہیں وہ میرے، جو گناہگار ہیں وہ تیرے۔ جناب آدم نے کہا، جناب موسیٰ نے یہ کہا، جناب عیسیٰ نے یہ کہا، جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ جتنے بھی نیکوکار ہیں وہ ہمارے ہیں، گناہگار تمہارے ہیں، تو جانے وہ جانے۔ مگر قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، حضور کی شفقت پر، حضور کی کرم نوازی پر، جب میرے آقا آئے، تیرے آقا آئے، ہم سب کے آقا آئے، تو سرکار نے قاعدہ بدل دیا۔
گناہگار تو لے لے۔ گناہگار میرے ہیں، نیکوکار باری تعالیٰ سارے تیرے ہیں۔ حضور کتنے کرم فرما ہیں اپنے گناہگار غلاموں پر، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس آقا نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی شفاعت تو جائز ہی نہیں ہے، اس پر دلیلیں طلب کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہے۔ میری بات یہ اپنے سینوں پر نقش کر لے، جہاں پر انسان کی محبت ہو، بولے جہاں انسان کی محبت ہو، وہاں انسان کبھی نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہے، وہاں انسان کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ نقطہ کہاں لکھا ہے۔ مگر جب تک دل میں عشق نے ڈیرے نہ ڈالے ہوں تو یہی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن جب دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو تو پھر اگر کوئی عام بندہ بھی کہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ سرکار نے سچ فرمایا ہوگا۔ آپ کے سامنے ابو جہل نے جب کہا تھا جناب صدیق اکبر سے کہ آپ جن کی دوستی کا دم بھرتے ہو، وہ تو کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے پر لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر کو کہنے والا کون تھا؟ کافر تھا کہ نہیں؟ بولے نا، کہنے والا کافر تھا نا، مگر بات عظمت مصطفیٰ کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے قاعدہ قائم کر دیا، عظمت مصطفیٰ کی بات کسی کافر کے منہ سے بھی نکلے اس کو بھی مان لو۔ جب اس کافر نے کہا تھا کہ تم جن کی دوستی کا دم بھرتے ہو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تاجدار صداقت نے کہا ارے پگلے، میرے مصطفیٰ اس سے آگے کا بھی کہیں، ابو بکر وہ بھی مانتا ہے۔ یہ عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا، امام اہل سنت نے دیا، مجدد دین و ملت نے دیا، کشتہ رسول نے دیا کہ حضور کی عظمت کی بات آئے، کہنے والا کوئی بھی ہو اس کو کہو کہ آمنا وصدقنا، ہم تمہاری بات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔